السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج کے اس ڈیجیٹل لیسن میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتے ہوئے کلاس کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اردو کی 8ویں جماعت سے سرسری مطالعے کا ایک مضمون پڑھیں گے جن کا عنوان ہے 3 شہزادے۔ آئیے چلیے ہم چلتے ہیں مضمون کی جانب۔ 3 شہزادے۔ پیارے بچوں، تو ہم آج کے اس مضمون میں 3 شہزادوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ بادشاہ جب ضعیف ہونے لگا تھا تو اپنے 3 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں ضعیف العمری کی وجہ سے میں بادشاہت چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں میں سے جو شہزادہ قابل ہے میں اس کو بادشاہت دوں گا۔ اس کے لیے اس نے تینوں شہزادوں کو بلا کر 3 کام دیے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں، وہ کیا کام تھے، وہ کیا ذمہ داریاں تھیں، ان کو کیا کیا امتحانات کے سوالات دیے گئے تھے، وہ ہم آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے چلیے ہم اب سبق کی جانب چلتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے 3 شہزادوں کو کس طرح سے مخاطب کیا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام موہنی تھا۔ بوڑھی عورت اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی کو جو بھی دیکھے گا اٹھا لے جائے گا۔ ایک دن اتفاق سے ایک جادوگر عورت کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے مونی کی خوبصورتی دیکھی تو حسد کی آگ میں جلنے لگی اور جادو کے زور سے اسے میڈک بنا دیا اور دور کہیں پل کے نیچے ٹرانے کے لیے بھیج دیا۔ اس ملک کا ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے کسی مناسب جانشین کی تلاش تھی۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں سے یکساں محبت کرتا تھا، اس لیے وہ کسی ایک کو منتخب نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، پیارے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ اب تم میں سے ایک میری جگہ لے لے۔ میں تم تینوں کو بہت چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ایک جیسی محبت ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ رعایا کو ایک ہوشیار اور عقلمند حکمراں ملے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 3 شرطیں پیش کروں گا۔ جو بھی ان شرطوں کو پورا کرے گا اس کو حکومت کی باغ ڈور سونپ دی جائے گی۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے 100 گز ایسا کپڑا چاہیے جو کہ نہایت باریک ہو اور جس کو لپیٹ کر میں اپنی انگوٹھی سے گزار سکوں۔ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے تینوں بیٹے روانہ ہو گئے۔ 2 بڑے شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل گئے۔ چھوٹا شہزادہ پیدل ہی چل دیا۔ بڑے لڑکوں نے اعلیٰ قسم کی ململ خریدی اور اپنے ساتھ باندھ لی۔ دوسری طرف چھوٹا لڑکا تھک کر چور ایک پل کے پاس درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ وہ لیٹا ہوا اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ اس کے نزدیک ہی پل کے نیچے سے ایک بدصورت مینڈک نے پانی سے گردن باہر نکالی۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ بادشاہ نے شرط رکھی کہ تینوں شہزادوں کو بلایا اس نے اور تینوں سے کہا کہ دیکھو، میں اب یہ حکومت چھوڑنے والا ہوں اور تم میں سے جو بھی قابل ہوگا میں اس کو یہ حکومت میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس نے 3 شرطیں رکھی۔ 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ بادشاہ چاہتا تھا کہ آپ تمام لوگ جائیں یہاں سے، ایک 100 گز ایسا کپڑا لے کر آئے جو انگوٹھی کے اندر سے وہ گزر سکے۔ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے تینوں شہزادے نکلے۔ 2 شہزادے تو گھوڑوں پر سوار ہو کے نکلے، مگر چھوٹا شہزادہ پیدل ہی نکل گیا اور چلتے 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 اس نے کیا کیا، ایک پل کے پاس درخت کے پاس لیٹ گیا اور وہاں کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر ایک میڈک باہر نکالا۔ آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ شہزادہ میڈک کو اس طرح بولتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بہت زیادہ تھکا ہونے کی وجہ سے اس میڈک کو پوچھنا بھی گوارا گزرا۔ چنانچہ وہ جلدی سے بولا، بے وقوف میڈک،
تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میڈک نے جواب دیا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں تکلیف کیا ہے؟ میڈک کے اصرار پر شہزادے نے پوری کہانی سنائی۔ میڈک نے کہا، تمہاری مدد کروں گا، یہ کہہ کر اس نے پانی میں غوطہ لگایا اور جلدی واپس آ گیا۔ اس کے پاس باریک کپڑا تھا جو شاندار تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا وہ اس کپڑے کو لے جائے اور بادشاہ کے حضور میں پیش کر دے۔ شہزادہ اس گندے سے میڈک کا دیا ہوا کپڑا لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میڈک کی آواز میں کچھ ایسی کشش تھی کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اب تک اسے کچھ نہیں ملا، اس لیے کیوں نہ اس کپڑے کو لے جائے، اور چنانچہ اس نے کپڑا اپنی جیب میں ڈالا اور میڈک کا شکریہ ادا کر کر واپس ہونے لگا۔ عزیز طلباء طالبات، بادشاہ کی شرط پورا کرنے کے لیے تینوں شہزادے نکل چکے تھے، اور ان دو بڑے شہزادوں نے کیا کیا کہ بہت سارا ململ کا کپڑا لے لیا انہوں نے، اور تیسرا جو شہزادہ تھا وہ تھک کر کیا کیا کہ وہ پل کے پاس ایک جھاڑ تھا اور وہاں پر اس میں بیٹھ گیا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ وہاں سے میڈک ہے، اور میڈک اپنا منہ پانی کے اندر سے نکال کر ٹرنانے لگا، اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے تمہیں؟ جیسے ہی اس نے بات سنی، ارے میڈک کی یہ بول رہا ہے، میڈک کی آواز آ رہی ہے، تو چھوٹا شہزادہ کیا معلوم حیرت سے بولا، اے بے خوف میڈک، تم کیا کرو گے میری؟ کیا مدد کرو گے تم میری؟ اس نے کہا نہیں، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا چاہیے۔ تو شہزادے نے کیا کہا کہ پورا واقعہ اس نے سنا دیا اس میڈک کو۔ تو وہ میڈک کیا کیا، فوراً پانی کے اندر غوطہ لایا اور ایک کپڑا، ململ کا کپڑا لا کر اس کو دے دیا، گندا سا کپڑا لا کے دے دیا۔ اور شہزادہ نے کہا، یہ گندا کپڑا میں لے جاؤں اور بادشاہ کے سامنے پیش کروں؟ تو اس نے کہا، ہاں تم لے کر تو جاؤ اور بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کر دو۔ میڈک کے اصرار پر شہزادے نے پوری کہانی سنا دی۔ میڈک نے کہا، تمہاری مدد کروں گا، اور یہ کہہ کر پانی میں غوطہ لگایا اور جلدی واپس آ گیا۔ اس کے پاس باریک کپڑا تھا جو شاندار تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اس کپڑے کو لے جائے اور بادشاہ کے حضور میں پیش کر دے۔ شہزادہ اس گندے سے میڈک کا دیا ہوا کپڑا لینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میڈک کی آواز میں کچھ ایسی کشش تھی، وہ اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اب تک اسے کچھ نہیں ملا، اس لیے کیوں نہ اس کپڑے کو لے جائے۔ چنانچہ اس نے کپڑا اپنی جیب میں ڈالا، میڈک کا شکریہ ادا کیا اور واپس ہونے لگا۔ جوں آگے بڑھتا اس کی جیب بھاری ہوتی جا رہی تھی، وہ جلدی قدم اٹھانے لگا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا، اس کے دوسرے بھائی بھی پہنچ گئے تھے۔ بڑے بھائی گاڑیاں بھر کر کپڑا لائے تھے اور انہوں نے کپڑے کے ڈھیر لگا دیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اس کے بیٹے اپنا کام کر واپس آئے ہیں۔ اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور دیکھنا شروع کیا کہ کون سا ایسا کپڑا ہے جو 100 گز اس کی انگوٹھی میں سے گزر جائے گا۔ اسی دوران میں چھوٹا شہزادہ بھی محل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میڈک کا دیا ہوا کپڑا باہر نکالا۔ شہزادے کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کی جیب میں نہایت ملائم، خوبصورت اور باریک کپڑا نکلا۔ یہ اتنا باریک کپڑا تھا کہ اس کے جیسے 2 ٹکڑے اس انگوٹھی میں سے گزر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور حکم دیا کہ دوسرے بے شمار کپڑوں کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی دوسری شرط رکھی۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ تینوں شہزادے اپنی پہلا سوال کا جواب حل کرنے کے لیے جب پہنچے تو بہت سارے 2 جو شہزادے تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سارا مخمل کا کپڑا لے کے آیا اور ململ کا کپڑا لے کے آیا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے ڈھیر لگا دی۔ جب یہ چھوٹا شہزادہ جب اس میڈک کا دیا ہوا جب کپڑا لے کے آیا، جب اس نے اپنی جیب سے نکالا کہ اتنا باریک اور اتنا ملائم تھا کہ جیسے ہی وہ اس کی انگوٹھی سے گزر گیا دونوں، یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان سے دوسرا سوال کرنے لگا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا، مجھے ایک ایسا پیارا کتا چاہیے جو اس ناریل کے خول میں سما جائے۔ بادشاہ سلامت کی یہ دوسری شرط سن کر تینوں شہزادے گھبرائے، لیکن حکومت اور تخت میں بڑی کشش تھی، اس لیے انہوں نے
اس کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سفر کا سامان باندھ کر روانہ ہو گئے۔ تینوں شہزادے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے 3 سڑکیں الگ الگ نکلتی تھیں۔ دونوں بڑے شہزادے ہموار اور شاداب سڑکوں پر چل پڑے، جبکہ چھوٹا شہزادہ غیر ہموار، خشک اور کٹھن سڑک پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ اسی پل پر پہنچ گیا جہاں وہ پہلے بھی گیا تھا۔ اب تک راستے میں اس نے ایک ایسا بھی کتا نہیں ملا جو ناریل کے خول میں سما جاتا، اس کے والد کی شرط پوری کر سکتا۔ چنانچہ وہ پل پر اداس اور پریشان بیٹھا تھا، اتنے میں وہی میڈک پانی سے نمودار ہوا اور بولا، شہزادے اب کیا معاملہ ہے؟ چونکہ شہزادے کو میڈک پر اعتماد سا ہو گیا اور کپڑے لے جانے کے سلسلے میں وہ اسے آزما چکا تھا، اس لیے اس نے میڈک سے ساری کہانی سنا دی۔ جب شہزادے نے کتے والی شرط میڈک کو بتائی تو میڈک بولا، شہزادے یہ کام بھی ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے کی طرح پانی میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد ناریل لے کر باہر آیا۔ اس نے شہزادے کو ناریل دیتے ہوئے کہا، شہزادے یہ لو ناریل اور واپس اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ پیارے بچوں، بادشاہ کی دوسری شرط پورا کرنے کے لیے وہ تینوں شہزادے نکلے کہ ان کی شرط یہ تھی کہ ایک ایسا کتا لے کے آئے جو ناریل کے خول کے اندر بیٹھ سکے۔ آپ معلوم ہے ناریل کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر کتے کا سما جانا یہ بھی مشکل کام ہے۔ تو جیسے ہی اپنے والد کی انہوں نے دوسری شرط سنی، انہوں نے کیا کیے کہ تینوں بھی اپنے اپنی راستے پہ نکل گئے۔ نکلنے کے بعد پھر سے وہی جو شہزادہ، جو چھوٹا شہزادہ تھا، اس نے کیا کیا کہ پل کے پاس آیا اور اپنی تھکن مٹانے کے لیے وہ جھاڑ کے پاس لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹ گیا پھر وہاں سے ٹرانے کی آواز آئی، کیا دیکھتا ہے کہ وہی میڈک پانی سے باہر آیا۔ پھر دونوں میں بات چیت ہوئی تو سارا واقعہ اس نے میڈک کو سنایا۔ تو سن کر میڈک نے کیا کیا، پھر سے پانی میں غوطہ لگایا اور اس نے ایک ناریل لا کر اس چھوٹے سے شہزادے کو دیا کہ یہ لو اور تم اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ شہزادہ ناریل لے کر میڈک کا شکریہ ادا کر کر چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا کہ دوسرے شہزادے بہت پیارے پیارے اور چھوٹے چھوٹے کتے لائے تھے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ یہ کتے خاص رقم سے خرید کر لائے تھے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک بڑا ناریل نما خول نکالا اور کتوں کو باری باری اس میں رکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ بڑے شہزادوں کے لائے ہوئے کتوں میں سے کوئی کتا ناریل میں سما جائے۔ باوجود بادشاہ کی کوشش کے کسی کتے کی ٹانگ ناریل نما خول سے باہر رہ جاتی تھی اور کسی کی دم، پورا کتا خول کے اندر نہیں سماتا تھا۔ جب تمام کتے آزمائے جا چکے تو چھوٹا شہزادہ بھی حاضر ہو گیا۔ اس نے ناریل نکالا اور جھک کر ادب سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ ناریل کو دیکھتے ہی بادشاہ بولا، پیارے بیٹے، میں نے کتا لانے کی شرط کی تھی، ناریل نہیں، لیکن تم ہو کے بجائے کتے کے ناریل اٹھا لائے۔ بادشاہ سلامت، آپ احتیاط سے ناریل کو توڑ دیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی شرط پوری ہو جائے گی۔ چھوٹا شہزادہ بولا۔ چھوٹے بیٹے کی بات سن کر جو ہی اس نے ناریل کو احتیاط سے توڑا تو یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے کہ اس میں سے پیارا سا کتا اچھل کر باہر آ گیا اور ناریل سے نکلتے ہی اس کتے نے بادشاہ سلامت کے ہاتھوں پر کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے پیارے انداز سے بادشاہ کے ہاتھ پر کھیلتا۔ بادشاہ اس کتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حیرت ہوئی کہ دوسری شرط بھی چھوٹا شہزادہ جیت چکا تھا۔ دربار میں تمام موجود امرا، وزیر، دوسرے تماشا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بھی خوش تھے کہ چھوٹے شہزادے نے بادشاہ کی دوسری شرط بھی پوری کر دی۔ اس مرتبہ پھر بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا، عزیز طلباء طالبات، جب دوسری شرط پوری کر کر اپنے تینوں بیٹے اپنے والد یعنی بادشاہ کے پاس اس کے پاس آئے اور تینوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے بہت سارے قیمتی جو کتے جو خریدے تھے ان کو لایا، ان کے سامنے پیش کیا، مگر دونوں بیٹوں میں سے کسی کا بھی ایک
کا بھی کتا اس ناریل کے خور میں نہیں سمایا جاتا تھا۔ مگر چھوٹے بیٹے نے کیا کیا کہ جب بادشاہ کے سامنے جب ناریل پیش کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے تجھے تو کتا لانے کی پیشکش کی تھی، تم نے ناریل اٹھا کے لا لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور، اے بادشاہ حضور، آپ اس کو توڑیے اور اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اس کو احتیاط سے توڑیے۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس ناریل کے خول کو توڑا، اس میں سے ایک چھوٹا سا کتا نکل آیا، اور وہ بھی چھوٹا سا کتا بادشاہ کے ہاتھوں پر وہ کھیلنے لگا۔ تمام عمرہ دنگ رہ گئے، آخر کار کہ چھوٹے شہزادے نے ہی یہ بھی پوری شرط پوری کر دی۔ تو اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں تیسری شرط کی جانب۔ پیارے بیٹو، تمہارے لیے سخت مراحل ختم ہوئے، اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا جانشین اس کو بناؤں گا جو کہ خوبصورت ترین عورت کو محل میں لے کر آئے گا۔ تخت کی خواہش تینوں شہزادوں کو اس قدر تھی کہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ چھوٹا شہزادہ بھی خوبصورت عورت کی تلاش میں چل پڑا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا، چھوٹے سے میڈک نے میری بہت مدد کی ہے اور ہر کڑے وقت میں میرے کام آتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ وہ میرے لیے کچھ نہ کر سکے گا، کاش وہ میرے لیے کچھ کر سکے۔ اس بار وہ کافی غمگین اور اداس تھا۔ یہی سوچتا ہوا اسی راستے پر چل پڑا جو اس کا جانا پہچانا تھا۔ چلتے چلتے وہ اسی پل کے پاس پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا۔ ابھی وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میڈک نے پانی سے سر باہر نکالا، پوچھا، شہزادے، اب کیا بات ہے جو اس قدر افسردہ ہو؟ شہزادے نے کہا، کچھ نہیں۔ شہزادے نے میڈک سے کہا، پھر تم آہیں کیوں بھر رہے ہو؟ میڈک نے پوچھا۔ پیارے میڈک، کچھ نہیں، شہزادے بولا۔ میڈک نے بار بار شہزادے سے افسردگی کی وجہ سے پوچھی تو شہزادے نے اسے بادشاہ کی آخری شرط بھی بتا دی۔ تو میڈک نے کہا، کوئی فکر نہ کرو۔ میڈک نے شہزادے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم محل کی طرف واپس چلو، خوبصورت لڑکی وہاں تمہارے پیچھے ہی آئے گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تمہیں ہنسی بالکل نہیں آنی چاہیے، چاہے تمہیں کچھ ہی نظر آئے۔ یہ کہہ کر میڈک پہلے کی طرح پانی میں غائب ہو گیا۔ اس مرتبہ شہزادے کو میڈک کی بات کا زیادہ یقین نہیں تھا، پھر بھی وہ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے سے کچھ شور بلند ہوا۔ وہ شور سن کر ڈر گیا کیونکہ یہ عجیب و غریب شور تھا۔ پھر اس نے سرسری نظر سے پیچھے دیکھا۔ اس نے وہاں عجیب ایک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 6 بڑے چوہے ایک بڑے سے تربوز کو دھکیل رہے ہیں، جیسے کسی بگھی کو ڈھکیل رہے ہوں۔ تربوز کے اوپر ایک میڈک ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور چھوٹے میڈک تھے جو پیادے سپاہیوں کی طرح آ رہے تھے۔ اس بگھی نما تربوز کے اوپر اس کا دوست میڈک بیٹھا تھا جو اس کو پل کے پاس پانی میں ملا تھا، جس نے اسے باریک اور خوبصورت کپڑا اور کتے والا ناریل دیا تھا۔ شہزادہ اپنے خیالات میں اتنا غرق تھا کہ اس نے ان پر زیادہ غور نہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد خیالوں میں کھوئے ہوئے شہزادے کے پاس سے آگے گزر گئے۔ شہزادے کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا، لیکن چھوٹے شہزادے کو ذرا بھی ہنسی نہ آئی، بلکہ وہ مسکرایا تک نہ تھا۔ چوہوں کی یہ بگھی کچھ دیر تک نظر آتی رہی اور پھر ایک موڑ پر آنکھ سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس مرتبہ میں شرط ہار جاؤں گا، اس مرتبہ میرے بڑے بھائی مجھ سے سبقت لے جائیں گے، وہ بازی جیت لیں گے، میں خوبصورت عورت کہاں سے حاصل کروں گا، یہ مجھ سے کیسے ہوگا۔ بادشاہ سلامت کی یہ شرط پوری نہ ہوئی تو اسے دوسرے شہزادوں کو حکومت کی بانگ ڈور سونپ دیں گے۔ میں ہار گیا۔ اس قسم کے سینکڑوں خیالات شہزادے کے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ وہ بھی اس موڑ پر پہنچ گیا جہاں بگھی اس کی آنکھ سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادے نے موڑ پر آ کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کو ایک بہترین 6 گھوڑوں والی خوبصورت بگھی نظر آئی۔ اس بگھی میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔
شہزادے نے اتنی حسین لڑکی کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ عزیز طلباء و طالبات، بادشاہ کی تیسری شرط پوری کرنے کے لیے تینوں شہزادوں نے باہر نکلا اور چھوٹا شہزادہ حسب معمول وہاں پر آیا اور اس سے کیا ہے کہ اس میڈک کو اس نے تمام واقعات اس نے سنایا اور اس نے کیا کہا کہ مجھے ایک ایسی خوبصورت لڑکی چاہیے، بادشاہ لانے کی شرط رکھی ہے۔ تو اس میڈک نے کہا کوئی بات نہیں، تم یہاں سے چلو، اور تمہارے پیچھے پیچھے ایک حسین لڑکی آ گئی، اور تم کسی کو دیکھ کر مسکرانا نہیں، ہنسنا نہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے چوہے اور ایک تربوز کے اوپر وہ میڈک بیٹھ کر آگے آ رہے تھے۔ وہ یہ تمام واقعہ دیکھ کر اس نے کیا کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے لڑکی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس قسم کے وہ سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ تو دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا ہوا۔ عزیز طلباء طالبات، وہ میڈک وہ مونی تھی اور اس پر وہ دل و جان سے فریختہ ہو گیا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب شہزادہ بگھی کے قریب آیا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور اسے بگھی میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ شہزادہ بگھی میں بیٹھ گیا اور جلدی ہی وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ شہزادے کے دوسرے بھائی بے شمار لڑکیوں کو اپنے ہمراہ لائے تھے جو کہ اپنی اپنی جگہ سبھی حسین و جمیل بہت خوبصورت تھی، لیکن جو ہی میڈک شہزادی محل میں داخل ہوئی، لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ بادشاہ بھی اسے دیکھ کر نہایت خوش ہوا۔ اس نے دوسری تمام لڑکیوں کو واپس بھیج دیا اور چھوٹے شہزادے کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ شہزادے کو پہلی ہی نظر میں وہ پسند آ گئی تھی، چنانچہ اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ شادی پر شہزادی کی بوڑھی ماں کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی خوبصورت مونی گم ہو گئی، تو وہ اس کے غم میں روتے روتے مر گئی۔ مونی کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، وہ ماں کی موت پر بہت روئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کیا کر سکتی تھی؟ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو شہزادی ہونے پر خوش ہوتی۔ اس کے بعد شہزادہ شہزادی مونی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا بادشاہ اور تین شہزادوں کی کہانی، بادشاہ نے اپنی بادشاہت دینے کے لیے اپنے تینوں شہزادوں کو مختلف 3 سوالات دیے، اور ان تینوں سوالات کو حل کرنے میں چھوٹا شہزادہ کامیاب رہا اور اس کی وہاں کی بادشاہت مل گئی اس کو، اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ یہاں پر یہ کہانی 3 شہزادے ختم ہوتی ہے۔ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، تو چلیے ہم اب سبق کے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، چلیے ہم مختصر جوابی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ مونی کون تھی؟ اب جانتے ہیں کہ مونی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جادوگر عورت نے جب اس کو دیکھا تو جلن اور حسد میں اس کو کیا کیا؟ مینڈک بنا دیا اور پانی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ ٹرانے لگے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، بادشاہ کے کتنے بیٹے تھے اور اس نے کسے اپنا جانشین بنایا؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ بادشاہ کے 3 لڑکے تھے، تینوں کو 3 سوال دیے گئے تھے اور تینوں سوالات چھوٹے شہزادے نے حل کیے، اس لیے جانشین چھوٹے شہزادے کو اس نے بنایا۔ تیسرا سوال ہے، بادشاہ کی دوسری شرط کیا تھی؟ اس میں کون کامیاب ہوا؟ چوتھا اور آخری سوال ہے کہ آخری شرط کیا تھی اور اس میں کون کامیاب ہوا؟ کیا تھا یہ آخری شرط؟ کیا تھی کہ سب سے خوبصورت لڑکی لانے کے لیے کہا گیا تھا، اور لڑکی لانے میں کون کامیاب ہوا؟ جی ہاں، چھوٹا شہزادہ کامیاب ہوا۔ یہ تھے مختصر جوابی سوالات۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم تفصیلی سوالات و جوابات کی جانب۔ پیارے بچوں، طویل جوابی سوالات ہیں، ان کے بھی آپ کو جوابات دینے ہیں۔ نمبر 1 ہے، مونی مینڈک بننے کے بعد اس کی زندگی کیسے گزری ہوگی؟ لکھیے۔ میں دہرا دوں، مونی مینڈک بننے کے بعد اس کی زندگی کیسے گزری ہوگی؟ لکھیے کہ میڈک بنا دیا گیا اس کو، پانی میں چھوڑ دیا گیا اس کو،
اس کے بعد شہزادوں کو 3 سوال دیے. چھوٹا شہزادہ لگاتار ان کے پاس آتا گیا اور لگاتار وہ تینوں سوالات کے جوابات بھی دینے لگی. دوسرا سوال ہے بادشاہ کی شرطوں کو پورا کرنے میں چھوٹا شہزادہ کس طرح کامیاب ہوا. تو تمام جو تینوں شرطوں کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے کہ پہلی شرط کو لے کر بھی اس نے اس پل کے پاس گیا, دوسری شرط کو لے کر بھی گیا, اور تیسری شرط کو بھی لے کر وہ وہیں گیا. اس کو راستے میں وہاں پر پل کے پاس جو مینڈک ملا تھا وہاں سے اس کی وہ تمام شرطوں کے جواب مل گئے. اس طرح سے وہ چھوٹا شہزادہ تینوں کے تینوں شرطیں پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا. پیارے بچوں, کہانی کیسے لگی آپ کو؟ 3 شہزادے تھے, بادشاہ تھا, مونی تھی, جادوگرنی تھی. اس میں جلن اور حسد تھی. مونی کو اس عورت نے کیا کیا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے اس کو مینڈک بنا دیا. بادشاہ نے کیا چاہا کہ جو بھی عقل مند ہوگا, ہوشیار ہوگا, تاکہ وہ میری حکومت کا نظم و نسق وہ چلا سکے. تو بادشاہ چاہ رہا یہی تھا کہ کوئی ایک اچھا حکمراں ملے, کہ تینوں شہزادے میں سے جو بھی اچھا حکمراں ہوگا, جس طرح کا حکمراں ہوگا اس کی رعایا بھی اسی طرح کی ہوگی. یعنی کہانی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ عقل مند اور ہوشیاری ہونا بیحد ضروری ہے. عزیز طلباء و طالبات, یہاں پر یہ سبق 3 شہزادے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوسرا ہم سبق لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.